اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ سبحان ذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور جو لوگ اس پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَأَن فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اب اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو جو علم والے ہیں ان سے پوچھ لو۔ کافی ہے۔ ایک تو گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا، دوسرا آپ بھی تنگ ہو رہے ہوں گے ایسی آواز سے۔ جی یہ سوال اگر کوئی ہے تو۔ یہ قبلہ بڑا اچھا ماشاءاللہ، اور اللہ آپ کو صحت دے اور کافی طبیعت بہتر ہو جائے۔ یہ جو شیطان کی طرح کی ایک جنگ ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ تو ایک لگی رہتی ہے انسان کے اندر، جس طرح آپ نے بتایا بہت خوبصورت بات تھی کہ تہجد میں جو ہے بندے کو اٹھا رہا ہے، لیکن وہ بیسیکلی اس لیے جو آپ نے ذکر کیا بہت اچھا واقعہ۔ تو اس کو مطلب کیسے آپ ظاہر ہے کہ آپ دنیاوی کام کر رہے ہوتے ہیں، ایون نماز بھی آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی خیال آ جاتا ہے، اور نہیں تو کچھ کام کا ہی خیال آ جائے گا، کوئی ایسی چیز کہ آپ ڈائیورٹ ہو رہے۔ تو اگر نماز کی حالت میں اس طرح کا کوئی آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے جو آپ کو سائٹ پہ لے جاتا ہے، تو کیا اس کے لیے مطلب نماز کے دوران کرنا چاہیے کہ آپ کی توجہ نماز کی طرف رہے؟ جی آپ اس میں دو چیزوں کا خیال رکھیں۔ انسانی ذہن زیادہ سے زیادہ 3 کام کر سکتا ہے یک بے یک وقت، ٹھیک ہے جی، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ 3 آپ پڑھ بھی رہے ہیں، خیال بھی آپ کو آ رہا ہے، اور ممکن ہے کوئی اور توجہ بھی آپ کی طرف ہو، یعنی کسی کو دیکھ بھی رہے ہیں آپ، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور خیال بھی آ رہا ہے۔ اس میں پہلا یہ ہے کہ آپ نماز کے ترجمے کی طرف توجہ دیں، ایک۔ نمبر 2، بار بار اس کی طرف توجہ دلوائیں اپنے آپ کو کہ کہاں کھڑے ہیں آپ، کس سے بات کر رہے ہیں۔ توجہ دلوائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسرا، ترجمے کی طرف خیال رکھیں۔ ایک آپ کا ذہن چل رہا ہے خود عربی کی عبادت کی طرف، دوسرا ذہن آپ کا آ جائے گا کس کی طرف، ترجمے کی طرف۔ تیسرا، یہ توجہ اپنے آپ کو بار بار دلوائیں کہ آپ کہاں کھڑے اور کس سے بات کر رہے ہیں۔ بہت اچھا جواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام جی۔ اتنا آپ ٹھیک ہیں؟ خوبصورت آپ نے درس دیا ہے نا کہ دل کرتا ہے ایسے بار بار سنتے ہی رہیں، ریکارڈنگ بھی سنیں گے اور آپ کو بھی سنیں گے دوبارہ۔ یہ آواز اگر ٹھیک ہوتی تو اور خوبصورت ہو جاتی۔ نہیں، آواز کی بات ہی نہیں جی، آواز کو بھول جائیں آپ۔ اتنا اچھا مطلب ہے اس کی تفسیر جو ہے نا، یہ اس سے بڑھ کے میں نہیں سمجھتی کہ اور کوئی بھی کرے گا۔ ہر طرح ہر پہلو سے آپ نے ہمیں وہ زندگی دی ہے، اور بہت عبرتناک اس میں عبرتناک اور سبق آموز چیزیں ہیں، اور بڑی اچھی طرح وضاحت سے بتایا ہے، اور اتنا کچھ ہم نے سیکھا تو عمل کی ضرورت ہے، لیکن بہت پیارا بتایا آپ نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایک توفیق دے کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں، اور جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بہت پیارا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آمین۔ جی اور کوئی سوال ہو؟ مولانا صاحب بہت اچھا بیان ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ تھوڑے وقت میں اور اس آواز کے ساتھ آپ نے وہ چیزوں کو اسی طریقے سے بیان کیا، اور جو روزمرہ کی مثالیں آپ دیتے ہیں وہ آپ کی ایک کوالٹی ہے جو کم دیکھنے میں آتی ہے علماء دین میں، کیونکہ زیادہ مذہبی گہری باتیں کریں تو وہ تھوڑا سا ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی توجہ رکھنا، ساتھ ساتھ سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو روزمرہ کی زندگی کی مثالیں آپ دیتے ہیں وہ آپ کا خاصہ ہے۔ ایک جواد بھائی نے بھی ذکر کیا، اب وہ مقدس ہو گیا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں
کہ آپ کربلا کی مٹی پر کیوں سجدہ کرتے ہیں, اس کو کیوں احترام دیتے ہیں, کیوں ریسپیکٹ دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ شہداء کربلا کا خون گرا ہے. تو وہ کہتے ہیں جواب میں کہ کربلا میں تو ان یزیدیوں کا خون بھی گرا ہے, وہاں پر جو لوگ مارے گئے ہیں وہ تو زیادہ تھے, ٹھیک ہے جی, ان کا خون بھی گرا ہے. جواب اس کو دیا جائے گا کہ جب کہیں چیز مکس ہو جاتی ہے تو فوقیت مقدس کو حاصل ہوتی ہے. قرآن میں شیطان کا نام ہے, اس کے باوجود بھی آپ وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتے, کیونکہ وہ قرآن کا حصہ بن گیا ہے. اب ہم اس کو ایز اے شیطان نہیں لیں گے, ایز اے قرآن کی آیت لیں گے. جی ہاتھ کھڑا کیے کسی نے. جی مولانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم آصف السلام. آصف کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, اور دعا ہے کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جلد آمین. جلد صحت دے. سردی جو ہے وہ میرے خیال سے کافی زیادہ جو ہے وہ آپ پہ اثر کر گئی ہے. جی 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 تو اچھا, میں سب سے پہلے تو ایک گزارش ہے کہ میں 2 منٹ بعد آیا تھا میٹنگ میں, تو میں نے جو آپ نے قرآنی آیت پڑھی ہوگی وہ میں نے جو ہے وہ مجھ سے میں نہیں سن پایا, تو اس کو ذرا دہرا دیجیے گا اور اس کا نشانہ حوالہ بتا دیجیے گا. جی جی. ہاں, قرآن کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 پڑھی ہے ہم نے. یہ قالا یا بنیا لا تقصص رؤیک علی اخوتک فیکیدون لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. اے میرے بیٹے, اپنی اس خواب کو بھائیوں کے لیے بیان نہ کرنا, وہ تمہارے لیے پلان کریں گے اور سازش کریں گے تیرے خلاف, اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. جزاک اللہ. جی جی, اس طرح مطلب کہ یہ مطلب یہ اصول جو ہے, یہ مطلب یہ تو اس کے اندر خواب آیا اور ایک نبی نے ہی ایک نبی کو اس طرح بتایا, پیغمبر نے بتایا. تو عام حوالے سے ہمارے لیے بھی بات عام چیزوں میں بھی لاگو ہوتی ہے کہ ہر چیز کو اس طرح چھپایا جائے کہ کچھ اس میں ایسے بھی کچھ چیزیں بتائی جائیں, کچھ چیزیں, کیونکہ وہ بھی تو حدیث ہے کہ کچھ وہ لوگ بھی اچھے ہیں جو چھپ کے نیکی کرتے ہیں, وہ جو کھلے عام نیکی کرتے ہیں. جی جی, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے موقع پر. بعض کو تو آپ دیکھ رہے ہیں نیکی کم ہو رہی ہے اور لوگ راغب نہیں ہیں, وہاں ضروری ہے کہ لوگوں کو راغب کرنے کے لیے آپ نیکی کھول کر کریں تاکہ وہ نیکی کی طرف راغب ہوں. مثلا مثال کے طور پر چندہ مانگا جا رہا ہے انجمن حسینی کے لیے, کوئی تیار نہیں ہو رہا, لیکن آپ اگر وہاں کھل کر کے اعلان کرتے ہیں تو وہ کہے گا, مثلا میں اعلان کرتا ہوں, وہ کہے گا مولوی نے جو 500 دے دی ہے تو میں کیوں نہیں دے سکتا ہوں. جی, وہ اٹھ جائے گا, کھڑا ہو جائے گا, کہے گا میں بھی دیتا ہوں, 1000 دیتا ہوں, مولوی نے 500 دیے تو میں 1000 دیتا ہوں. ٹھیک ہے, پھر ایک اور آدمی اور کھڑا ہو جائے گا, آسم صاحب نے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود 1500 کروڑ دے دیے ہیں تو میں 2000 دوں گا, میں کوئی کام ہوں آسم سے. اس طرح کا موٹیویشن کے لیے, نیکی کام کے لیے آپ اگر کھل کر کوئی بیان کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں نیت آپ کی کیا. کہتے ہیں اگر گھر کے کونے میں آپ پڑھ رہے ہیں لیکن نیت ریاکاری کی ہے تو ریاکاری شمار ہوگی, اور کھلے میدان میں نماز اگر پڑھ رہے ہیں نیت ریاکاری کی نہیں ہے وہ ریاکاری میں شمار نہیں ہوگی. اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ کسی کے متعلق فوراً یہ فیصلہ دے دیں کہ فلاں آدمی ریاکاری کر رہا ہے, وہ جانے اور اس کا خدا جانے. جزاک اللہ. اچھا, دوسری بات, آپ نے قرآن مجید کو بغیر وضو کے ویسے رکھنے میں آپ نے بات بتائی, تو اکثر و بیشتر میں نے کرنے لگ کیا ہے, شروع کیا ہے, کافی عرصہ ہو گیا اب تو, کہ میں قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے وہ میں اپنے ساتھ ہر وقت رکھتا ہوں, اور میں چلتے پھرتے جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں پڑھتا رہتا ہوں. اور اس کے اندر وضو میرا ہر وقت تو نہیں ہوتا, لیکن یہ قرآن مجید ہے کتاب ایسی کہ اس کو بار بار ہر وقت پڑھنا چاہیے, تاکہ میری نیت تو یہ ہے کہ نزدیک رہوں, چیزیں اچھی رہیں. لیکن اس کے بارے میں مطلب کیا یہ حدیث ہے, اس طرح ہے کہ مطلب بغیر وضو کے آپ نہیں قرآن مجید کے قریب جائیں, یا یہ ہمارا صرف ایک یہ بلکہ قرآن کی آیت ہے, لا یمسہ الا المطہرون, کہ قرآن کو نہیں چھو سکتے مگر وہ آدمی جو پاک ہے, مطہر ہے, اور پاک سے مراد وضو لیا جاتا ہے. یہاں پر قرآن کو پاس رکھنا بغیر وضو کے کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے جی. آپ لیکن جو اس کے حروف ہیں, جو اس کی آیات ہیں, اس سے آپ کے ہاتھ ٹچ نہ ہو. اس لیے ایران میں پتہ کیا کرتے ہیں, جو قرآن ختم کے طور پر رکھا جاتا ہے اس میں 2 خصوصیات ہوتی ہیں. ایک تو اس طرح ہماری طرف فل سپارہ نہیں ہوتا, وہ ہر سپارے کو
चार हिस्सों में तकसीम करते हैं, ताकि जो आदमी कुरान पढ़ने के लिए आया है, फातिहा के लिए आया है, महफिल में शिरकत करने के लिए आया है, वो थोड़ा थोड़ा भी पढ़े तो उसके जो है वो थके ना, परेशानी ना हो, उसको टेंशन ना हो कि पूरा सपारा खत्म करना उसने। दूसरा वो क्या करते हैं कि वो जो सफ़े है कुरान के, उसके ऊपर प्लास्टिक की कवर चाड़ते हैं, कवर उसके क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं प्लास्टिक की उस सफ़े के ऊपर, कि अगर आप बगैर वजू के भी हो तो आप पढ़ सकें, क्योंकि प्लास्टिक का जो सफ़ा होगा ना, उसके ऊपर कोटिंग होगी, तो फिर आपका हाथ नहीं इस हरूफ तक जा रहा। जहां तक बात है तर्जुमे वाले कुरान की, तर्जुमे वाले कुरान को हाथ लगाने में कोई हर्ज नहीं है, मगर ये कि उसमें अल्लाह का नाम हो, जो है वो अंबिया के नाम हो, खाना काबा का नाम हो, उसको आप टच नहीं कर सकते बगैर वजू के। लेकिन जो अरबी का कुरान है, उसकी हत्ता खुद शैतान का लफ्ज भी लिखा हुआ है वहां पर ना, उसको भी आप टच नहीं कर सकते है बगैर वजू के। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा, और आखिरी चीज़ जो आपने एक और सजदे के बारे में बताई, हमारे पास आमतौर पे सजदगाह होती है, तो ये तो मेरे ख्याल से आम खाक की होती है, और जो जहाँ तक मेरी समझ में आता है कि वो मोमिन की निशानियों में से बताया गया है कि वो खाक पे सजदा करता है। तो वैसे तो ये मतलब इसकी कोई ख़ास अकीदत तो नहीं है, मतलब है कि मतलब है तो मिट्टी का टुकड़ा है, तो इसकी कोई ख़ास अकीदत तो नहीं है ऐसा। ये आम जो सजदेगाह है, मशहद की मिट्टी की है, यहाँ की मिट्टी की है, उसकी सिर्फ इस वजह से सजदेगाह है, उसका एहतराम जरूरी, क्योंकि सजदा हम उस पर कर रहे हैं। लेकिन जो है वो आम मिट्टी है, उसमें ज्यादा कोई इसमें अहमियत नहीं है उसको, लेकिन सजदा करने की वजह से उसको अहमियत हासिल हो जाती है, उसको वैल्यू हासिल हो जाती है, इस वजह से उसकी रिस्पेक्ट करने जो है वो जरूरी है, वरना वो आम मिट्टी है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मगर ये करबला की हो तो फिर उसकी रिस्पेक्ट जो है वो हर लिहाज से जरूरी हो जाती अब लोग सब कहते तो ये सभी इस जगह कहते हैं कि ये करबला की मिट्टी की, लेकिन वो पता तो नहीं चल सकता वो। है। ये तो पता, उसको पता नहीं चल सकता, मगर कोई आपको बताए, कोई काबिल एतमाद आदमी गवाही दे कि करबला से लाई है, करबला की है। जज़ाकल्लाह। ये और मेरे ख्याल सवाल कोई भी नहीं है, यहाँ मुकम्मल करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, या अलीम या अलीम या गफूर या रहीम। या अल्लाह हमारी इस कलील से इबादत कबूल और मंजूर फरमा, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा, नेक काम करने की तौफीक अता फरमा, बुराइयों से महफूज रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। या अल्लाह हाज़रीन जो तशरीफ फरमा, या अल्लाह इनकी तौफीकात में इजाफा फरमा। तो वक्त देते हैं या अल्लाह इसके ने सिला अता फरमा, इनकी रिज़्क़ रोज़ी में इजाफा फरमा, इनके घरों में बरकत फरमा, इनकी औलाद को नेक और साले बना, इनकी मरहूमीन की मग़फ़रत फरमा, उनकी दरजात को बुलंद फरमा। या अल्लाह ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इमाम के अंसार में से करार दे। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मरहूम के लिए कितना अपने मरहूमीन मरहूमात के लिए अल-फातिहा व इखलास से वस्सलावात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्ली। बहुत शुक्रिया किबला, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, किबला आपको अल्लाह ताला सेहत दें जी। बहुत शुक्रिया। लाही आमीन। अल्लाह ताला लाही आसानियाँ पैदा करे बस। बहुत कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़। जी खुदा हाफ़िज़। अल्लाह